السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 22 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ٹونک کی 2 مسجدوں میں توڑ پھوڑ، بھاری نقصان، حالات کشیدہ۔ راجستھان کے حساس شہر ٹونک میں ایک بار پھر فرقہ وارانہ کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ علاقے کی 2 مختلف مساجد میں توڑ پھوڑ کے الزامات ہیں۔ اس معاملے میں FIR بھی درج کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ 3 دن قبل مبینہ گائے ذبیحے کے معاملے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کر کے کل 17 میں سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ آج تک آن لائن کی خبر کے مطابق ضلع کے گھاسی کی دھنی علاقے میں واقع مسجد کے امام عباد علی نے توڑ پھوڑ کی شکایت درج کرائی۔ امام مسجد کے مطابق شام 6:30 بجے کے قریب 100-150 لوگ آئے اور مسجد کی املاک میں توڑ پھوڑ کی۔ امام مسجد نے ہجوم پر ان پر حملہ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ ایسی ہی ایک شکایت صحت بنجارہ میں بھی درج کرائی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 19 اگست کو دوپہر 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان 60 لوگوں کے ایک گروپ نے مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ ہجوم نے اس دوران کولر، مائک سیٹ، پنکھے اور کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ ڈالے۔ گاؤں والوں کے مطابق اس دوران اسپیکر کے علاوہ کرسیوں اور جائے نماز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ برطانیہ ٹیپو سلطان کی تلوار سمیت 7 نوادرات انڈیا کو واپس کرے گا۔ برطانیہ نے انڈیا سے چوری ہونے والے 7 مجسمے اور تاریخی اہمیت کے حامل فن پارے واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ مجسمے اور فن پارے گلاسگو کے عجائب گھروں میں رکھے گئے تھے۔ انڈین ہائی کمیشن کی ٹیم کے کیلونگیرو آرٹ گیلری اور میوزیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کے بعد ان نوادرات کے انڈیا آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ برطانیہ سے انڈیا میں نوادرات آنے کا یہ پہلا معاملہ ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد انڈیا سے چوری کر کے برطانیہ لے جانے والے مزید نوادرات بھی واپس لائی جا سکیں گی۔ جو نوادرات انڈیا لائی جائیں گی ان میں 14ویں صدی کے پتھر کے مجسمے اور 11ویں صدی کے پتھر کے پینل شامل ہیں۔ یہ 19ویں صدی میں مندروں اور مزاروں سے چوری کیے گئے تھے۔ ان نوادرات میں ٹیپو سلطان کی تلوار بھی شامل ہے۔ اسے سن 1905 میں حیدرآباد کے عجائب گھر سے چوری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے برطانوی جنرل آرچابالڈ ہنٹر کو فروخت کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں گلاسگو میوزیم کو بطور تحفہ دی گئیں۔ گلاسگو میوزیم نے کہا ہے کہ یہ فن پارے اور مجسمے کانپور، کولکاتہ، بہار اور حیدرآباد سے لائے گئے۔ ان میں سے بہت سے 1000 سال پرانے مانے جاتے ہیں۔ کیلونگیرو میں ایک تقریب میں یہ نوادرات انڈیا کے حوالے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اگر انتخابی ڈیموگرافی میں تبدیلی ہوئی تو پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کا کہنا ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے طلب کی جانے والی کل جماعتی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جموں کشمیر کی انتخابی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ سجاد غنی لون نے ان باتوں کا اظہار پیر کی صبح یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج یعنی پیر کو ہونے والی میٹنگ میں بلایا گیا ہے۔ سیاست ایک طرف، ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک سینئر لیڈر ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اگر میٹنگ سنجیدہ ہوتی تو میڈیا کو خبر ہی نہ ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمیں کوئی کام سنجیدگی سے کرنا ہے تو وہ میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہیے۔ جو کام میڈیا کی نظروں کے سامنے کیا جاتا ہے وہ اپنی مطابقت کھو دیتا ہے اور اس کا مطلب پوائنٹ اسکورنگ ہوتا ہے۔ سجاد غنی لون کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے حکومت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مستقبل میں جب فاروق صاحب ہمیں بلائیں گے تو حاضر ہوں گا۔ سجاد غنی لون کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس میٹنگ سے کوئی ٹھوس بات سامنے آئے گی تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ سجاد غنی لون نے مزید کہا کہ قانون ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ حکومت کے ارادے ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ گجرات ارکان اسمبلی نے بلقیس بانو معاملے میں مجرموں کی رہائی کے فیصلے کو رد کرنے کا مطالبہ کیا۔
گجرات اسمبلی میں کانگریس کے 3 مسلم MLA نے صدر جمہوریہ کو خط لکھ کر گزارش کی ہے کہ وہ بلقیس بانو گینگ ریپ کے معاملے میں عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرموں کی رہائی کے شرمناک فیصلے کو واپس لینے کی ہدایات دیں۔ اس سلسلے میں MLA غیاث الدین شیخ، عمران کھیڑا والا اور جاوید پیرزادہ نے صدر جمہوریہ کو خط لکھا ہے۔ ارکان اسمبلی کی طرف سے لکھے گئے مشترکہ خط میں 11 مجرموں کی رہائی کے فیصلے کو شرمناک، غیر حساس اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کے لیے مایوس کن قرار دیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ مرکزی حکومت کی طرف سے واضح ہدایت ہے کہ ریپ کے مقدمات میں عمر قید کی سزا پانے والے مجرموں کو معافی کی پالیسی کے تحت رہا نہیں کیا جانا چاہیے، پھر بھی گجرات کی BJP حکومت نے بلقیس بانو گینگ ریپ کیس کے 11 مجرموں کو معاف کر کے اپنی بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انصاف کے لیے لڑنے والوں کے لیے یہ مایوس کن فیصلہ ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے صدر جمہوریہ ایک خاتون کے درد کو سمجھ سکتی ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ بنیاد پرست خیالات کے لوگ ایسے مجرموں کی رہائی پر جشن منا رہے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں، جو کہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ یہ فیصلہ اس وقت اور زیادہ چونکانے والا ہے جب وزیر اعظم خواتین کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ گجرات حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے تاکہ شہریوں کا قانون پر سے اعتماد ختم نہ ہو اور بلقیس بانو کی طرح کسی اور کو ایسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہندو پناہ گزین بھاگ چند گرفتار، پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا۔ راجستھان انٹیلیجنس نے ایک 46 سالہ ہندو پناہ گزین بھاگ چند کو دہلی سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم نے 3 سال قبل بھارتی شہریت لی تھی اور دہلی میں رہ کر ٹیکسی چلاتا تھا۔ الزام ہے کہ وہ پاکستانی ہینڈلر سے رابطے میں تھا اور دہلی سے اہم معلومات وہاں شیئر کرتا تھا۔ 1998 میں یہ شخص اپنے خاندان کے ساتھ بھارت آیا تھا۔ گرفتار شخص کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے ADG انٹیلیجنس امیش مشرا نے بتایا کہ وہ پاکستانی ہینڈلر سے رابطے میں تھا اور دہلی کے حساس مقامات کے بارے میں معلومات پاکستان کو بھیجتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 اگست کو بھیلواڑہ سے نارائن لال گدڑی کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے موبائل سے پتہ چلا کہ سنجے کالونی کا رہنے والا بھاگ چند اس کے رابطے میں تھا۔ کیجریوال سرکار نئی مشکل میں، ایک اور بدعنوانی معاملے میں CBI جانچ شروع۔ اروند کیجریوال کی قیادت والی حکومت نئی مشکل میں نظر آ رہی ہے۔ CBI نے فلور بسوں کی خریداری اور دیکھ بھال میں بدعنوانی کے الزامات کی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام نے اتوار کو دہلی حکومت کی طرف سے 1000 بسوں کی خریداری میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کی ابتدائی جانچ درج کرنے کی اطلاع دی۔ حکام نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے حوالے سے انکوائری درج کی گئی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے عام آدمی پارٹی چھوڑ کر BJP میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا کہ مجھے BJP کا پیغام ملا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو چھوڑ کر BJP میں شامل ہو جاؤ، CBI ED کے تمام کیس بند کر دیے جائیں گے۔ منیش سسودیا نے مزید لکھا کہ BJP کو میرا جواب یہ ہے کہ میں مہارانا پرتاپ کی اولاد ہوں، میں راجپوت ہوں، سر قلم کرا لوں گا لیکن بدعنوان سازشیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ میرے خلاف تمام کیسز جھوٹے ہیں، جو کرنا ہے کرو۔ ایک تیسری خبر میں کسان مہا پنچایت کے لیے دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران ایک طرف دہلی میں کئی مقامات پر ٹریفک جام ہے تو دوسری طرف دہلی UP کی سرحد غازی پور میں احتجاج کرنے والے کسانوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی پولیس نے آج راجدھانی کے جنتر منتر پر مختلف کسان گروپوں کی طرف سے بلائی گئی مہا پنچایت سے پہلے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ دوسری جانب بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت کو احتجاج سے قبل مدھو وہار پولیس اسٹیشن میں احتیاطی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ راکیش ٹکیت نے ٹویٹ کر کے کہا کہ دہلی پولیس کسانوں کی آواز کو نہیں دبا سکتی۔ ایک چوتھی خبر میں ریزرو بینک آف انڈیا UPI کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر چارجز لگا سکتا ہے۔ اس طرح کی خبریں پچھلے کچھ دنوں سے زیر بحث تھی، مگر اب مرکزی وزارت خزانہ نے ایک وضاحتی بیان میں بتایا ہے کہ UPI لین دین پر کوئی سروس چارج نہیں لگایا جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔